دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے والے ہیں جس کا آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی نام نہیں سنا ہوگا۔ اس کنٹری کے ایک سائیڈ پر براعظم امریکہ ہے تو دوسرے ہاتھ پر براعظم آسٹریلیا۔ یہ ایسا ملک ہے جس کی اپنی کوئی فوج نہیں، صرف پولیس ہے۔ اگر کوئی اس ملک پر حملہ کرے گا تو اس کی حفاظت نیوزی لینڈ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جب یہاں سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے ہمسایہ ملک میں سورج طلوع ہونے لگتا ہے۔ کک آئی لینڈ نیوزی لینڈ کی ایسوسییٹ ریاست ہے۔ کک جزائر کا یہ نام اسے دریافت کرنے والے کیپٹن جیمز کک کے نام پر رکھا گیا۔ اس کا دارالحکومت ایوریل ہے اور عظیم ترین شہر بھی پرسکون وادیاں، ملنسار لوگ، شاندار فطری حسن اور ساحل سمندر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کے لیے کک جزائر سے بہتر کوئی آپشن ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس کی ملکی سرحدیں کسی ملک کے ساتھ نہیں لگتی۔ 17 جزیروں سے مل کر بننے والا یہ ملک ہر طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ اس ملک کا رقبہ 238 اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہ واشنگٹن ڈی سی سے تھوڑا سا بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ میپ بھی بڑی مشکل سے نظر آئے، مگر یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں۔ اگر ان جزائر کی حدود کو ناپا جائے تو ساؤتھ ایشین پیسیفک 6,90,000 مربع میل یعنی 18 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر یہ جزائر مشتمل ہے، اور ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس کے شمال مشرق میں نیوزی لینڈ ہے۔ آپ اگر نیوزی لینڈ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو شمالی حصے کے آخر میں گسبورن نام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ملے گا۔ یہ قصبہ دنیا کا مشرق ہے۔ سورج روزانہ یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ سورج کی پہلی کرن اسی قصبے سے آنکھ کھلتی ہے۔ سورج گسبون سے سفر کرتا ہوا 24 گھنٹے بعد کک جزائر میں غروب ہوتا ہے۔ گسبون اور کک جزائر میں زیادہ فاصلہ نہیں۔ کک جزائر میں سورج غروب ہوتا ہے اور چند منٹ بعد گسبون میں طلوع ہو جاتا ہے۔ کک جزائر کی قومی زبان انگلش اور موری ہے۔ اس ملک کا نظام حکومت آئینی بادشاہت ہے۔ ملک کی موجودہ سربراہ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم ہے اور ملک کا موجودہ وزیر اعظم ہنری پون ہے۔ اس نے 4 اگست 1965 میں خود مختار ریاست ہونے کا اعلان کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے تمام شہری آج بھی نیوزی لینڈ کے سٹیزن ہیں، لیکن نیوزی لینڈ کے شہری اس کے سٹیزن نہیں کہلاتے۔ اس نے 1962 میں اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی۔ ملک میں سب سے بڑا نسلی گروہ موری ہے جو ملک کے 88% کے قریب بنتے ہیں۔ 11.6% کے قریب دیگر نسلوں کے لوگ بھی آباد ہیں۔ دوستو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ریورس مورگیج کا سسٹم موجود ہے۔ بینک ریٹائرمنٹ ہومز خریدتے ہیں۔ ریٹائرڈ لوگ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں اور بینک انہیں خوبصورت گھر بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ماہانہ خرچہ بھی۔ یہ بزرگ ان گھروں میں آرام سے زندگی گزارتے ہیں اور جب یہ فوت ہو جاتے ہیں تو یہ بینک وصیت کے مطابق باقی ماندہ رقم ان کے لواحقین میں تقسیم کر دیتا ہے اور مکان کسی نئے بزرگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کک آئی لینڈ کا سالانہ GDP $300 ملین ہے۔ اس کی معیشت کا دار و مدار ٹورزم، فوڈ پروسیسنگ، ماہی گیری، کپڑے اور ہاتھ کی بنی مصنوعات اور آف شور کمپنیوں پر ہے، اور یہ پوری دنیا میں بلیک پرل ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ یہاں فی کس آمدنی $16,700 ہے، جو پاکستانی 27,61,900 روپے، جبکہ 14,10,490 بنگلہ دیشی ٹکوں اور انڈین 11,56,160 روپے کے برابر ہے۔ یہاں کے ہر بچے کو اسکول میں گانا، روایتی ڈانس کرنا سکھایا جاتا ہے، اور یہاں کے لوگ آج بھی جنگلی لباس پہننے اور گانے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور میزبان مہمانوں کو پھولوں کی مالا یا ہیئر بینڈز ضرور پہناتے ہیں۔ ملک کا امیر ترین شخص ملک کا موجودہ وزیر اعظم ہی ہے۔ اس کے قدرتی وسائل میں پھل، مچھلی اور قیمتی دھاتیں شامل ہیں۔ یہ ملک $3.125 ملین کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور $5.163 ملین کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ اس ملک کے رقبے کا صرف 8.4% رقبہ ہی قابل کاشت ہے اور 64.6% پر جنگلات موجود ہیں۔ ملک کا سرکاری مذہب مسیحیت ہے۔ 17% رومن کیتھولک اور 4.4% وارمن اور 16% دیگر مذہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح اس ملک کے کرسٹل کلیئر پانی اور چمکتی ریت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں پھولوں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس دن تمام لوگ پھولوں سے سجے ہوتے ہیں۔ یہ ماحولیاتی طور پر باشعور قوم مانی جاتی ہے، جہاں لوگ جوائنٹ فیملی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس ملک میں ایک ایئر لائن، ایک ایئر کرافٹ موجود ہے۔ دوستو یہاں ساحل پر لگے ہوئے پام کے درخت ایسا دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں کہ لوگ یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس ملک کے خوبصورت جزیرے نارو ٹوگا میں عجیب و غریب قوانین رائج ہیں۔ یہاں کوئی بلڈنگ کوکونٹ کے درخت سے زیادہ اونچی نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ قوم ماحولیاتی طور پر باشعور مانی جاتی ہے۔ اس ملک میں 35,000 سے زائد افراد آسٹریلیا اور 68,000 سے زائد افراد نیوزی لینڈ میں مقیم ہیں۔ یہاں ایک بڑے جزیرے آئیٹوٹاکی کا نقشہ زمین پر کچھ اس طرح بنا ہوا ہے
जैसे कि कोई ज्योमेट्री की مثلث हो। इसके तीनों तरफ से उठी हुई समुद्री चट्टानों के दरमियान बना ये बहुत ही खूबसूरत जजीरा अपना एक अलग मंजर पेश करता है। दोस्तों, आइतुटाकी जजीरे का पानी इतना साफ और शफाफ है कि इसमें खड़े होकर अपने पाँव की उंगलियां वाज़िया देख सकते हैं। इस जजीरे की सफ़ेद चमकती हुई रेत जब सूरज की रोशनी पड़ने से चमकती है तो ये किसी ज़मीन की बजाय चांद का टुकड़ा नज़र आती है। इसी तरह चांदनी रातों में इसके दिलकश साहल अपनी खूबसूरती के लिहाज से दुनिया की ऐसी हसीन तरीन जगह करार दी जाती हैं। ये जज़ायर आज से तकरीबन 2000 साल कबल होने वाली ज़मीनी तब्दीलियों के बायस वजूद में आए थे। 6ठी सदी ईस्वी में यहाँ सबसे पहले पोलिनेशियन लोगों ने आकर आबादकारी शुरू की। यहाँ का पसंदीदा खेल नेटबॉल है। यही था जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। दुनिया से 6 माह पीछे माने जाते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बेहतरीन मौजूद है और पूरे मुल्क में एक ही ऐसा एयरपोर्ट मौजूद है जहाँ लैंडिंग की सूरत में एक ही एयरक्राफ्ट मौजूद है। यहाँ रेलवे का निज़ाम मौजूद नहीं, लेकिन मिनी बसें यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम चलाती हैं। ये सारा दिन क्लॉकवाइज चलती हैं, जहाँ आप चाहें उतर सकते हैं। यहाँ 295 किलोमीटर पक्की सड़कें मौजूद हैं। ये मुल्क क्योंकि कई छोटे बड़े जज़ायर पर मुश्तमिल है तो यहाँ 215 कश्तियाँ और जहाज़ भी मौजूद हैं। यहाँ 70,570 अफराद हैं। इस मुल्क की 70% आबादी रारोटोंगा जजीरे पर आबाद है। ये दुनिया का 224वां छोटा तरीन मुल्क है, जिससे दुनिया के हज़ारों शहरों की आबादी ज़्यादा है। इस मुल्क के फ़ी किलोमीटर के रकबे पर सिर्फ 42 अफराद आबाद हैं। यहाँ औसतन उम्र 76.2 साल है। इस मुल्क की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर और कुक जज़ायर डॉलर है। यहाँ 90.93% आबादी को पीने का साफ़ पानी मैसर है। ये मुल्क तलीम पर अपनी GDP का 4.7% हिस्सा खर्च करता है। यही वजह कि यहाँ 5 साल से 15 साल तक तलीम मुफ्त है। यहाँ लिटरेसी रेट 95% है। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 15 घंटे, इंडिया से 15.5 घंटे, बांग्लादेश और नेपाल से 16 घंटे पीछे है। इस मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड पर की जाती है, यानी कि गाड़ियाँ दाईं जानब चलती हैं और स्टीयरिंग बाईं जानब होता है। इस मुल्क का नक्शा पहली बार 18वीं सदी में रूस में तैयार किया गया था। इस मुल्क का नाम स्टिक रखा गया था, जो कि बाद में कुक जज़ायर में तब्दील हो गया। यहाँ सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली ग़िज़ा समुद्री ग़िज़ा है, यानी कि सी फूड है। इन्हें कच्चा या भून कर खाया जाता है। यहाँ नारियल का पानी, काफ़ी और पोश बियर सबसे मशहूर ड्रिंक्स हैं। यहाँ गैर मुल्की अफराद जायदाद नहीं खरीद सकते क्योंकि यह न्यूजीलैंड से एसोसिएट रियासत है। इस मुल्क के मतलब आपको बताते चलें कि बरतानवी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम तमाम ममालिक के अफराद को इस मुल्क के वीज़े की ज़रूरत नहीं होती और बाकी तमाम ममालिक के अफराद को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत हासिल है, जो इन्हें 31 दिन के लिए दी जाती है, जिसे बाद में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट की मियाद कम अज़ कम 6 माह होना लाजमी है और आपके पास रिटर्न टिकट और 750 न्यूजीलैंड डॉलर होना लाजमी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।